الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فنعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل معلوم الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صاحب صدر گرامی قدر پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر سائیں علامہ غلام رسول قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ قابل صاد احترام واجب الاحترام حضرات علماء کرام محترم بزرگوں بھائیوں، جس طرح کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کی یہ بڑی بابرکت اور خوبصورت تقریب سعید پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ کی ختم نبوت شریف کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ تعمیل حکم کرتے ہوئے میں بھی اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق اعتقاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے تو قبلہ حضور پیر سائیں محسن اہل سنت سے عرض کیا، چونکہ آپ نے ابھی لمبا سفر بھی فرمانا ہے، واپس پنڈ دادن خان جانا ہے، اور جس طرح میرے برادر مکرم محتشم مولانا صاحبزادہ ابرار حسین صاحب ہمیں تنبیہ فرما رہے تھے اور خواب غفلت سے بیدار فرما رہے تھے کہ ہم لوگ اپنے علماء کرام کی ان کی زندگی میں قدر نہیں پہچانتے، عزت نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں عزت قدر کرانے کے لیے پہلے مرنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ان بزرگان دین کی خدمت کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں زیادہ دیر آپ کی سمع خراشی نہیں کروں گا، اور برادر مکرم محتشم ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب نے جو حکم دیا تھا شاید میں اس کی تعمیل بھی نہ کر سکوں، کیونکہ اب وقت کے دامن میں گنجائش کوئی نہیں، اور میں نے تو قبلہ حضرت سے عرض کیا دس بستہ کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں، لیکن آپ کا کمال شفقت، کمال مہربانی، آپ نے فرمایا نہیں پہلے تو سبق سنائے گا تو بعد میں پھر میں اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں گے۔
जिस तरह मेरी बिरादर मुकर्रम मुहतशम मौलाना साहबजादा अबरार हुसैन साहब, सच्ची बात है कूजे में दरिया बंद कर दी, सच्ची बात है। हर लिहाज से मिर्ज़ा की जो शरारतें हैं उसके बारे में भी निशानदेही फरमाई, और शरी कवानीन में तो गुंजाइश है ही कोई ना। जो पाकिस्तानी आइन और कानून है उसके लिहाज से भी, और बैनुल अक़वामी जो फैसले हैं और उनको भी जो मानने पे मजबूर होना पड़ा, वो सब बाकायदा दलाइल के साथ और इन सारी चीज़ों पर निशानदेही करके बड़े बेहतरीन अंदाज में हमारी रहनुमाई फरमाई। मिर्ज़ा की शरारतें बतलाई, किस तरह चालाकी के साथ पहले मुजद्दिद होने का दावा किया, कई लोगों ने मान लिया बेचारों ने, क्योंकि ये हदीस तो बच्चा बच्चा जानता है कि प्यारे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि सल्लम को फरमाने आली शान है कि अल्लाह तबारक व तआला हर सदी के अखीर में एक मुजद्दिद भेजेगा जो दीन की ओवर हालिंग करेगा। दीन में कोई खराफात या इस तरह खराबियां पैदा हो गई तो वो दूर करेगा, उनको ख़त्म करेगा, उसमें जो है ना वो तजदीद करेगा। तो हर सदी में अल्लाह तबारक व तआला एक मुजद्दिद भेजेगा। तो बतेरों ने बेचारों ने मान लिया कि होगा मुजद्दिद, क्योंकि नबूवत का बाब बंद हुआ है, मुजद्दिद तो हर सदी में एक आना है, वो तो प्यारे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि सल्लम का फरमान जो है। तो बतेरों ने मुजद्दिद मान लिया। फिर इसने आगे छलांग लगाई, जिस तरह बिरादर मुकर्रम मुहतशम फरमा रहे थे, इसने मादी होने का दावा कर दिया। कई अकल के अंधों ने यह दावा भी मान लिया कि हाँ मादी होगा, क्योंकि हम एक मादी के मुंतज़िर तो हैं, लेकिन ये ना सोचा कि जिस हस्ती प्यारे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने महदी के आने की बशारत और खुशखबरी दी, और सच्ची बात है कि महदी के आने की मुबारक दी, हाँ, कि उस उम्मत का हाल क्या होगा जिसके अव्वल में मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, दरमियान में मेरा लाडला महदी और आखिर में प्यारे ईसा अलैहिस्सलाम होंगे। तो गोया मुबारक दे रहे हैं कि उस उम्मत का क्या एजाज होगा, क्या शान होगी। तो जिस प्यारे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने महदी की बशारत और मुबारक दी, साथ ये भी तो फरमाया ना कि उनका नाम युआती इस्महु इस्मी, उनका नाम मेरे नाम के मुशाबे होगा, और उन मादी के बाप का नाम मेरे बाप के नाम वाला होगा। क्या मतलब? महदी तो लक़ब है ना, महदी अलम नहीं, नाम नहीं। नाम क्या होगा? नाम उनका मोहम्मद होगा, इमाम महदी का नाम मोहम्मद होगा, और आपके वालिद गिरामी का नाम अब्दुल्ला होगा, और हसनी सैयद होंगे, मेरी औलाद से होंगे। नबी करीम अलैहि सल्लम ने यह भी फरमा दिया। तो अब इतने वाज़े अलामात और निशानियां बयान करने के बाद मिर्जा मादी होने का दावा करता भी रहे, कोई अकल नाम की शय हो, शऊर नाम की शय हो, या कुछ भी इल्म की खुशबू नसीब हो जाए, तो वो भला इसको मादी मान सकता है? बात की समझ तो नहीं आ रही जी? उलमाए किराम से माजरत के साथ आपको समझ तो कोई नहीं ना आ भी कोई बकायमी होश व हवास इसको मादी मान सकता है मिर्जा कादियानी को? जबकि नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया कि उसका नाम मोहम्मद होगा, वालिद गिरामी का नाम अब्दुल्ला होगा, यानी उसका नाम मेरे नाम वाला, वालिद का नाम मेरे नाम, मेरे बाप के नाम वाला, और फिर वो सादात घराने से होगा। और ये तो मुगल खानदान के साथ अपने आप को मंसूब करता है, वैसे तो पता नहीं क्या है, लेकिन जो मंसूब करते हैं वो तो मुगल खानदान से कहता है ना। तो किसी लिहाज से मादी होने का दावा कर तो नहीं सकता, लेकिन बतेरे अकल के अंधों ने मान लिया। जबकि जिस मादी के नबी करीम अलैहि सल्लम ने बशारत दी, साथ ये भी बतलाया कि वो साहिब करामत अल्लाह का वली होगा, और बादल उन पर साया करेंगे, और बड़े मुस्तजाब दावात होंगे, उनकी दुआएं बड़ी कबूल होंगी। और मिर्जा की कोई एक तो बतला दो जो पूरी हुई हो। अब मिसालें देने लग जाएं तो फिर बेहतरी ना हो जाए। कोई एक तो बतलाओ। वो मोहम्मदी बेगम वाली पूरी कर लेता, कितने तरले की मिन्नतें की कि दे दो जी, करोड़ों डॉलर देंगे, बोरियां भर के पैसों की देंगे, एक मोहम्मदी बेगम जो है ना वो ना हासिल कर सका। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला जिसको ईमान नसीब फरमाए। आज तो बतेरे हैं ना जो दौलत और ज़र के लालच में अपना ईमान बेच रहे हैं, हालांकि बतेरे मिर्ज़ाई कादियानी जानते हैं कि हम गलती पर है, ये झूठा है, दज्जाल है, लेकिन रुपए पैसे के लालच में जन ज़र बीवी और ये
ویزوں کے چکر میں، گاڑی مکان کے چکر میں جو ہے نا اپنا ایمان داؤ پر لگا، حالانکہ بتیرے جانتے ہیں اور آپ آئے دن سنتے رہتے ہو کہ بتیرے جو مرزائی سے طائب ہو کے قادیان اس مذہب سے طائب ہو کے مسلمان ہوتے ہیں نا، وہ تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ ہمیں کافی عرصہ پہلے پتہ تو چل چکا تھا کہ ہم غلطی پر ہیں، یہ جھوٹا ہے۔ جو چیز ہمیں مذہب حق کی طرف آنے سے ماننے تھی، رکاوٹ تھی، وہ زر تھا، وہ حرص تھا اور وہ لالچ تھا، وہ خود تسلیم کرتے۔ یقیناً آپ سنتے رہتے ہو آئے دن کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب ادھر سے طائب ہو کے ادھر آتا ہے نا تو وہ خود اپنے منہ سے یہ ساری چیزیں بیان کرتا ہے۔ تو بہرحال نبی کریم علیہ السلام نے تو یہ بھی بتلایا کہ وہ مہدی آئیں گے، 7 سال حکومت کریں گے اور ان کی حیات پاک میں عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے نماز فجر مصلی امامہ پر جلوہ گر ہونے لگیں گے۔ دمشق کے علاقہ میں عین اس دوران حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا نزول ہوگا، آپ اتریں گے اور جب ہر طرف سے صدائیں اور ندائیں بلند ہو جائیں گی، وہ آ گئے عیسیٰ روح اللہ، آ گئے، تو حضرت امام مہدی عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے ادب اور احترام میں مصلی امامت چھوڑ کے پیچھے ہٹ آئیں گے، لیکن عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ نہ، تم نماز پڑھاؤ، میں تمہارے پیچھے پڑھنے کو تیار ہوں، تاکہ لگ پتا جائے کہ میں نبی کی حیثیت سے نہیں، نبی آخر الزمان کے امتی اور اس دین محمدی کے مبلغ کی حیثیت سے آ رہا ہوں۔ 1-2 نمازیں حضرت امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے، تو بعد میں اس طرح یہ جہاد ہوتا رہے گا، سلسلہ چلتا رہے گا۔ 40 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکومت کریں گے، 40 سال، درمیان میں حضرت امام مہدی کا وصال ہو جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی اس حکومت کے دوران ہر طرف اسلام ہو جائے گا اور کفر کا خاتمہ ہو جائے گا، کفر کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور جب نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو جائے گا، ہر طرف اسلام ہو جائے گا، تو پھر اتنی برکت آ جائے گی، اتنی برکت آ جائے گی کہ زکوٰۃ دینے والا مال کی گٹھڑی لے کے پھر رہا ہے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا۔ توجہ ہے نا؟ زکوٰۃ دینے والا مال کی گٹھڑی کاندھے پہ اٹھا کے پھر رہا ہے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا۔ جدھر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہ بھائی نہ، ہم تو خود زکوٰۃ دینے والے، کسی اور دروازے پہ جا، کسی اور کو جو ہے نا یہ تو بہلا پھسلا، اس کو یہ مال دے زکوٰۃ کا، ہم تو خود زکوٰۃ دینے والے۔ اور آج ہم اس دین سے دور ہیں، نظام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نفاذ جو ہے نا آج نافذ کوئی نہیں کیا، تو کیا ذلت اور رسوائی ہے۔ اللہ معاف کرے، ایک موبائل کی خاطر بندہ مار دیتے ہیں، موٹر سائیکل کی خاطر بندے مار دیتے ہیں، لیکن جب اس دین پر عمل ہوگا، صرف نام کے نہیں حقیقی مالوں میں مسلمان ہوں گے، تو گٹھڑی پیسوں کی اٹھا کے پھر رہا ہے، زکوٰۃ دینے والا لینے والا کوئی نہیں ملتا۔ پوچھو کابرین سے، اور زمین تو یہی ہوگی، یہ تو کوئی نہیں، کوئی اعلیٰ قسم کے کوئی کھاد تیار ہو جائے گی، یہی زمین ہوگی، لیکن نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے بعد اس زمین کی برکت کتنی بڑھ جائے گی، کتنی برکت آ جائے گی کہ ایک انار جب کاٹا جائے گا نا تو اس انار کے چھلکے کے نیچے پورا خاندان اس کی چھاؤں میں بیٹھ جائے گا، یعنی اتنا بڑا انار ہوگا۔ کو بات کی سمجھ بھی آ رہی؟ یہ اتنا بڑا انار ہوگا کہ جب 2 حصے کیے جائیں گے نا جی، تو اس کے چھلکے کے نیچے پورا خاندان چھاؤں میں بیٹھ جائے گا، سائے میں بیٹھ جائے گا۔ کتنا بڑا انار، زمین تو وہی ہے نا، لیکن جب صرف نام کے نہیں حقیقی معنوں میں مسلمان ہوں گے تو زمین میں بھی انقلاب آ جائے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنے اندر انقلاب پیدا کریں، ہمارے اندر انقلاب آئے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر ہر چیز میں انقلاب آ جائے۔ تو پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، جب بطیروں نے مان لیا تو پھر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، عقل کے اندوں نے یہ بھی مان لیا، تو پھر آگے یہ بھی پتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انتظار ہے، انہوں نے بھی آنا ہے، تو کہتے ہیں وہ تو مسیح میں ہی ہوں، اللہ معاف کرے، وہ تو اللہ کے حضور پہنچ گئے، چلے گئے، اور بڑی سیر حاصل اور تفصیل کے ساتھ اس پر بات فرمائی میرے برادر مکرم محتشم مولانا مفتی نوید احمد سبحانی صاحب نے، اور بڑے دلال کے ساتھ واضح کیا کہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دوسرے آسمان پر اسی دنیاوی حیات کے ساتھ موجود ہیں، اور ابھی تک جو ہے نا آپ پر وفات کوئی نہیں آئی، آپ پر موت ابھی تک کوئی نہیں آئی۔ وفات
صرف اس معنی کے ساتھ خاص کوئی نہیں کہ موت والا معنی کیا جائے، اگرچہ یہ معنی بھی آ جاتا ہے، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، اس معنی میں آ جاتا ہے، لیکن اس معنی کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور معنی بھی ہیں۔ تو بہرحال اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ بات فرما چکے قبلہ مفتی صاحب۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ 40 سال حکومت کریں گے اور دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نفاذ ہو جائے گا، کفر کا نام و نشان مٹ جائے گا، دجال خبیث کو قتل کریں گے اور ان کا مزار پر انوار بنے گا، تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے روضہ مقدسہ میں ان کا مزار بنے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے قبر انور شریف کہاں بنے گی؟ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے روضہ مقدسہ میں ان کا مزار بنے گا۔ اب اس مرزا بدبخت کو تو ساری زندگی حرمین شریفین جاننا بھی نصیب کوئی نہ ہوا، یقیناً جانتے ہو نا، ساری زندگی وہاں جاننا بھی نصیب کوئی نہیں ہوا، اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہی مسیح موعود ہوں، وہ میں ہوں، جبکہ ان کا مزار پر انوار بنے گا تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قبر انور شریف کے ساتھ بنے گا۔ تو اب احادیث میں جو وضاحت ہے اس کو سامنے رکھو تو نہ یہ مادی بن سکتا ہے اور نہ یہ مسیح موعود بن سکتا ہے، یہ صرف جھوٹا دجال ہی ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے دن سے انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد لیا، جس طرح اپنی وحدانیت اور توحید کا جلسہ منعقد فرمایا اور اس میں صرف خواص اور عوام سب کو دعوت دی، توحید کے جلسے میں عوام و خواص سب کو دعوت دی اور سب سے یہ عہد لیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے عرض کیا بلا، کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے، اقرار کیا، مانا، کسی کو انکار کی جرت نہ ہوئی۔ وہ علیحدہ بات ہے، دنیا میں کوئی کافر ہوا، بے ایمان ہوا، کوئی نمرود بنا، کوئی فرعون بنا، کوئی شداد بنا، لیکن وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کرنے کی جرت کسی کو کوئی نہ ہو۔ اور یہ اکابرین علماء ہماری رہنمائی فرماتے رہتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں مومن مسلمان بننا تھا انہوں نے خوشی رضا سے اقرار کیا، اور جن کے نصیبوں میں دنیا میں ایمان کوئی نہیں تھا انہوں نے اللہ کو رب تو مانا، بلا تو کہا، لیکن دل پہ بوجھ سمجھ کے اور بھاری دل کے ساتھ، بوجھل دل کے ساتھ اقرار کیا۔ اور مزے کی بات ہے، سب سے پہلے بلا یہ ندا آئی تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی روح پاک سے آئی۔ آپ سے بلا سن کے انبیاء کی ارواح نے بھی بلا کہا، ملائکہ فرشتوں نے اور سب انسانوں نے بلا بعد میں کہا، سب سے پہلے بلا کہا تو پیارے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس لحاظ سے آپ احمد ہیں، بہت زیادہ حمد کرنے والے، کیونکہ پہلے دن سے ہی آپ جو ہے نا استاد ہیں سارے انبیاء کے، اور سارے جو ہے نا بنی آدم کے پہلے دن سے استاد ہیں۔ دوسرا جلسہ اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی ختم نبوت کا عالم ارواح میں، اس میں صرف خواص کو بلایا، عوام کو داخلے کی اجازت کوئی نہیں تھی۔ پوچھا سارے انبیاء کرام علیہ السلام سے، باقاعدہ عہد لیا اور ارشاد فرمایا کہ جب نبوت تمہاری شباب پر ہو، عروج پر ہو، عین اس دوران میرے نبی آخر الزمان آ جائیں تو کیا ان پر ایمان لاؤ گے کہ کوئی نہ؟ مانو گے کہ کوئی نہ؟ ضرور ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کے دین کا سپاہی بھی بننا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آرڈیننس جاری فرماتا ہے، حکم نامہ جاری فرماتا ہے، اور پھر مزے کی بات ہے آگے اقرار بھی کرواتا ہے، پھر اس پر خود گواہ بھی بنتا ہے اور گواہ بھی بنواتا ہے، عہد و پیمان بھی لیتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ جانتا ہے یہ تو میرے انبیاء ہیں، رسول ہیں، یہ تو معصومین ہیں، یہ تو معصومین ہیں، یہ تو میری نافرمانی کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، جانتا ہے۔ اس کے باوجود پوچھتا ہے اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، کیا مانتے ہو یہ جو بوجھ میں نے اٹھوایا ہے اٹھاتے ہو، عہد و پیمان کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو، مانو گے؟ تو سارے انبیاء کرام علیہ السلام عرض کرتے ہیں اقررنا یا رب العالمین، حکم ہو تیرا، اور انکار کی کیا مجال، مانتے ہیں، عہد کرتے ہیں۔ بالکل رسول نبی آخر الزمان جلوہ گر ہو جائیں، ہم اس دور نبوت میں اپنی نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ نبی آخر الزمان کے امتی بھی بنیں گے، دین کے سپاہی بھی بنیں گے، اور آپ کو نبی بھی مانیں گے، ان کی شریعت کی اتباع بھی کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اس کو سب پتہ ہے یہ معصومین کی جماعت ہے، میری نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتی، اس کے باوجود عہد و پیمان، پکے وعدے،
خود گواہ بننا، آگے گواہ بنانا. کیوں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو، قیامت تک آنے والوں کو بتلانا چاہتا ہے، پڑھانا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ اس کو معمولی نہ سمجھنا، عام نہ سمجھنا، بڑا نازک اور نفیس مسئلہ ہے. اس کو عام مسئلہ نہ سمجھنا. معصومین کی جماعت ہے، پھر اتنے عہد و پیمان، اور آگے پھر فمن تولی بعد ذالک، جو پھر گیا نا وہ فاسقین سے ہو جائے گا. حالانکہ پتہ ہے کہ ان میں سے کوئی انکار کرنے والا کوئی نہیں، نافرمانی کرنے والا کوئی نہیں. تو اتنے جلیل القدر انبیاء، جب نبی آخر الزمان کی نبوت کا دور شروع ہو جائے تو وہ اپنی نبوت کا اس دور میں دعویٰ نہیں کر سکتے. آج اگر آ بھی جائیں تو نبی آخر الزمان کے امتی بننے کے پابند ہے. تو جب پہلے انبیاء امتی بننے کے پابند ہے، کوئی نیا نبی کیسے آ سکتا ہے؟ اور یہ مرزا بڑا چال باز. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بھولی بھالی امت کو اتنے سادے رنگ میں ختم نبوت کا مسئلہ سمجھایا نا، اتنے سادہ رنگ میں. کوئی جتنا بڑا ان پڑھ ہو اور چاہے سویا ہوا بھی ہونا، تھوڑا سا دماغ جاگتا ہونا، تو اس کو بھی ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ آ جائے، اتنے سادہ رنگ میں. وہ بڑی مشہور مثال تقریباً ہر ختم نبوت کی محفل میں آپ سنتے ہو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنه فجعل الناس يطوفون به ويتجابون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنه الا وانا اللبنه وانا خاتم النبيين. کہ میری مثال اور پہلے انبیاء کی مثال یوں سمجھ لینا، ایک بہت بڑا محل ہو، بڑا خوبصورت، بڑا حسین و جمیل محل. لوگ بڑے دور دراز سے آتے ہیں محل دیکھنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے. محل دیکھ کے حیران ہوتے ہیں، اتنا خوبصورت، اتنا حسین، اتنا جمیل. بنانے والے نے تو کمال کر دیا. لیکن جب ایک مقام پر پہنچتے ہیں نا محل کے، جہاں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، وہاں اینٹ لگنی تھی کوئی نہیں لگی. حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ واہ بنانے والے اتنا حسین و جمیل محل بنا کے، اتنا خوبصورت محل بنا کے یہ کیا کر دیا؟ یہ تو عیب لگ گیا. ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی. کیوں؟ فَأَلَا وَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. ہاں آگاہ ہو جاؤ، وہ جو اس نبوت کے محل میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی وہ میں محمد رسول اللہ تھا، میری جگہ خالی تھی، میں آ گیا. وہ نبوت کے محل کی تکمیل ہو گئی. اب نہ نئی اینٹ کی گنجائش ہے، نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے. وہ آخری اینٹ میں تھا، میں لگ گیا، محل نبوت کا مکمل ہو گیا. اب میرے بعد کوئی نیا نبی کوئی نہیں آ سکتا. اب اس کے بعد کوئی گنجائش شک شبہ کی رہ جاتی ہے. لیکن مرزا قادیانی نے انگریز کا پیسہ تو حلال کرنا ہی تھا نا. وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ میں اس اینٹ کے اندر اینٹ ہوں. کیونکہ اس کو پتہ ہے، جس طرح میرے برادر مکرم محتشم مولانا ابرار حسین صاحب فرما رہے تھے کہ دوڑے سلوڑے ہوئے تو پھر قوم جاگدی ہوندی. تو کوئی اس طرح دی گلوں میں تو قوم نو خمار بڑا چڑھتا ہے، نیند بڑی آندی. جس طرح میرے برا فرماندے پیا تو مرزے نے پتہ ہے ستی قوم میں خیر ہے جویں داد پلا دے. وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ میں اس اینٹ دے وچ اینٹ، میں اس اینٹ کے اندر اینٹ. اب قبلہ پروفیسر ابرار حسین صاحب سے پوچھو، علامہ سبحانی صاحب سے پوچھو تو یہ کہ گئے پاگل، ارے نا معقول. یہ تو تداخل جواہر ہے کہ ایک جوہر دوسرے جوہر میں آ جائے اور وزن میں حجم میں کمی بیشی نہ ہو. یہ تو محال ہے، تداخل جواہر ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا. یہ تو علمی رنگ میں بتلائیں گے نا. تو ہم نالائق سادہ لوگ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں کہ تم بھٹے والے کے پاس جاؤ اینٹیں لینے کے لیے، 1000 اینٹ کا سودا کرو، وہ تمہیں ایک اینٹ پکڑا دے، پیسے 1000 اینٹ کے لے لے، ایک اینٹ تھما دے، لو جی لے جاؤ، سودا مکمل ہو گیا. او بھائی کیا کرتا ہے؟ 1000 اینٹ پوری کر. وہ کہتے ہیں باقی 999 اس کے اندر ہے، لے کے آ جاؤ گے کہ واہ جی سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، نہ ریڑا کرنا پڑا نہ رکشا، مفت میں ایک اینٹ اٹھائی گھر پہنچ گیا، لو جی 1000 اینٹ پوری ہوگی. یا کیا کہو گے؟ نہ یہ پیسے واپس کر، یہ 1000 اینٹ پوری کرنی تو یہ اینٹ تیرے سر میں مار کے تیرا برکس نکالتا ہوں. کیا کہو گے؟ تو یہ مرزا عقل سے پیدل یہ کہتا ہے میں اینٹ کے اندر اینٹ ہوں، کیونکہ اس کو پتہ ہے سوئی ہوئی قوم ہے، نہ انہوں نے جاگنا ہے، نہ دماغ کو جو ہے نا وہ بیدار کر کے بات کو سننا ہے. تو انہوں نے داد پل ہونا کیڑا اوکھ ہے. تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اب یہ کوئی عقل کی بات ہے؟
تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کس طرح سادہ رنگ میں جو ہے نا مسئلہ واضح فرمایا، بلکہ اس سے بھی سادہ رنگ میں فرمایا بعثت انا وساعتک ہاتین، تھوڑا ٹائم گڈے ہے جی لکھیا ہے، بعثت انا وساعتک ہاتین، کہ میں اور قیامت یوں جڑے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہیں، یعنی میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نیا نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ نعرہ تکبیر، ایسے نہیں جاگیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فرمایا نعرہ میرے بعد رسالت۔ قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اب اس سے کوئی سادہ رنگ ہو سکتا ہے؟ کس طرح سادہ رنگ میں؟ تو میں پھر بھی جسارت کرتا جا رہا ہوں، کوئی زیادہ وقت لے رہا ہوں، چلو آخری حدیث گزارشات ختم کرتے ہیں۔ مراد رسول داماد حیدر و بطول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو تورات شریف کے کچھ اوراق ملے۔ اب تورات تو جانتے ہو نا، وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور 70,000 نبی جن کی تورات کا درس دیتا رہا، وہ تورات، تو اس کے کچھ اوراق ملے۔ تو پیارے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا اس کی تلاوت کر رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، کس نیت سے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کا بیان ذرا تورات سے مطالعہ کریں، تورات کیا کہتی، قرآن سے تو پڑھتے ہی رہتے۔ اسی دوران آ گئے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور آپ کو یہ بات ناگوار گزری، پسند نہ آئی کہ عمر ہو کہ میرے قرآن کے ہوتے ہوئے تورات کا مطالعہ کرتا ہے، کیوں؟ میرے قرآن میں کوئی کمی ہے کیوں؟ اب سیدنا عمر فاروق تو ادھر تورات میں مشغول ہیں، اوپر دیکھیں تو پتہ چلے کیا حال اوپر ہے۔ خلیفہ بلا فاصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پاس کھڑے ہیں، سیدنا عمر فاروق کو چوک کا دی اور کیا فیصلہ کا لت کا اموں کا اما ترہا وجہ رسول اللہ، تیری ماں تجھے روئے دیکھتا نہیں، پیارے نبی کریم علیہ السلام ناراض ہو رہے ہیں۔ اس وقت سیدنا عمر فاروق نے دیکھا، لرز گئے، کانپ گئے، کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ، رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیہ۔ اللہ کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کے رسول کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی، میں آپ کے نبی رسول ہونے پہ راضی۔ یا رسول اللہ، میں تو آپ کی عظمت و شان کا بیان جو ہے نا وہ دیکھ کے اپنے ایمان کو مزید چاشنی عطا فرما، چاشنی جو ہے وہ لے رہا تھا، مزید تازہ کر رہا تھا۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام پتہ کیا فرماتے ہیں؟ لو اصبح فیکم موسیٰ ثم اتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، اگر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آج آ بھی جائے اور کوئی مجھے چھوڑ کے ان کے پیچھے لگ جائے تو وہ گمراہ ہو جائے گا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ نہیں توجہ فرما، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جیسا نبی، 70,000 نبی جن کے تابع ہیں، جن کی تورات کے درس دینے والے ہیں، آج اگر وہ بھی آ جائے نا، کوئی پیارے محمد رسول اللہ کو چھوڑ کے ان کے پیچھے لگ جائے، وہ تو گمراہ ہو جائے، وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ تو جے دا ایرا پیرا ہی کوئی نہ ہوئے، وہ مرزا قادیانی جس کے عقل کا علاج کروانا تھا، کسی مینٹل اسپتال میں داخل کروانا تھا، جس طرح پہلے وہ حضرت بیان فرما رہے تھے کہ کہتا ہے کہ میں جو ہے نا عیسیٰ بھی ہوں، میں مریم بھی ہوں۔ اگلی بات آپ جانتے ہو، وہ تھا تو میں مریم، پھر مجھے حمل ہو گیا، جب حمل وضع ہوا، وہ پیدا ہوا حمل والا، تو وہ پھر میں ہی تھا، وہ عیسیٰ تھا، میں مریم بھی ہوں، عیسیٰ بھی ہوں۔ اب یہ کوئی عقل کی باتیں کیا بات کرتا ہے؟ تو بہرحال اس کو تو کسی مینٹل اسپتال میں داخل کروانا تھا، تو جہاں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جیسا نبی بھی آ جائے تو وہ بھی نبی آخر زمان کے امتی بننے کے پابند ہے، کوئی ان کے پیچھے لگ جائے تو وہ بھی گمراہ ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا، لو کان موسیٰ حیا لما واسع الا اتباعی، کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آج موجود بھی ہوتے نا تو مجھے مانے بغیر چارہ کوئی نہ ہوتا، میری نبوت پر ایمان لائے بغیر چارہ کوئی نہ ہوتا۔ تو پہلے انبیاء جن کے دور نبوت میں آپ کو نبی ماننے کے پابند، وہ اپنی نبوت کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتے، وہاں کوئی نیا نبی آ سکتا ہے۔ اب بات جہاں سے شروع کی تھی، تھوڑا پیچھے آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ میں عالم ارواح میں انبیاء کرام علیہ السلام کا مجمع لگا کہ نبی آخر زمان کی ختم نبوت کا اعلان کروایا، تصدیق کروائی، وہاں گواہیاں دلوائیں، اقرار کروائے، اس وقت سارے انبیاء موجود تھے یا کوئی غیر حاضر بھی تھا؟ ایک بولو بارش آندھی، کچھ پوچھ رہا ہوں آپ سے، یہ تو ہمارا ایمان ہے نا، قرآن ہے نا جی،
اس سے بیٹھیں گے. اور یہ تو قرآن ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سارے انبیاء سے میں نے عالم ارواح میں عہد لیا کہ نبی آخر زمان آ جائیں, اعلان نبوت فرما دیں, ضرور ایمان بھی لے آنا, ان کے دین کا سپاہی بھی بننا, پھر اقرار بھی کروائے, عہد و پیمان بھی لیے, خود بھی گواہ بے نیاز بنا, انبیاء کو بھی ایک دوسرے پر گواہ بنایا. تو جب یہ سارے انبیاء سے وہاں عہد لیا جا رہا ہے کہ میرے نبی آخر زمان کے دور نبوت میں کوئی اپنی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا, اس موقع پر سارے انبیاء موجود تھے کہ کوئی ایبسینٹ بھی تھا, حضور ایبسینٹ ہوتا ہے کہ کوئی غیر حاضر بھی تھا, نہیں بول دے اے جہاں تہاں چھٹنی ہے جو تسی بولنا ہے, سارے موجود تھے, کوئی ہو نبی اور غیر حاضر ہو, یہ تھا نہیں تھا نا. تو پھر خود ہی سمجھ لو پھر یہ نیا نبی کہاں سے آ گیا. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. اگر نبی ہوتا تو اس موقع پر موجود ہوتا, اور جو موجود تھے وہ تو اس نبی آخر زمان کے دور نبوت میں اپنی نبوت کا دعویٰ کر کوئی نہیں سکتے. موجود نہیں تھا تو نبی نہیں تھا, اور جو موجود تھے وہ اس دور نبوت میں اپنی نبوت کا دعویٰ کر کوئی نہیں سکتے. یہ کہتے ہیں مرزا جی ہم بھی اس قرآن کو ماننے والے ہیں. سچی بات ہے, اس قرآن کو جو ماننے والا ہونا وہ نبی آخر زمان کی ختم نبوت کو پھر مان کے نیا نبی نہیں مان سکتا. اس دور میں نیا نبی, ذلی نبی, بروزی نبی, وہ جی اس نبوت کا جی سایہ ہے. میں فنافر رسول ہوں. اس بدبخت سے پوچھنے والا کوئی نہیں کہ تو پہلا فنافر رسول ہے, تو اس سے پہلے فنافر رسول کوئی نہیں ہوا. سیدنا ابو بکر صدیق, سیدنا عمر فاروق, سیدنا عثمان ذی النورین, مولا علی المرضی شیر خدا, امام حسن مجتبی, امام حسین سید الشہداء, کیا یہ ہستیاں جو ہے یہ فنافر رسول کوئی نہیں ہے؟ اگر فنافر رسول ہونا, پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فناف اللہ کے مقام پر فیض ہے نا, کہنا تو میں یہ چاہتا تھا فناف اللہ کے مقام پر فیض ہے یا نہ, تو میں آکے ستی قوم میں نہ آکے کوئی پتہ نہیں ہے کہ جواب. بس پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فناف اللہ کے مقام پر فیض ہے نا, تو اللہ معاف کرے فناف اللہ کے مقام پر جو ہستی فیض ہو, کیا وہ اللہ ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں نا. تو اسی طرح فنافر رسول کے مقام پر فائد ہونا نصیب ہو جائے تو پھر وہ نبی رسول ہونے کا دعویٰ تو کوئی نہیں نہ کر سکتا. جہاں فنا کا مقام ہونا وہاں تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ میں بھی تو بھی تے بلا کون نمانا. وہاں تو یہ مقام ہوتا ہے میں بھی تو بھی بلا کون نمانا. وہ تو اپنی ہستی کو مٹاتا ہے, اپنی ہستی کو ختم کرتا ہے. یہ کیسا فنا ہے کہ جو میں بھی کرتا ہے اور فنا بھی خود کو کہتا ہے. اور سونی ستی کو یہ کیسا فنا ہے, میں بھی کرتا ہے اور خود کو فنا بھی کہتا ہے. بس آخری جو اسی حدیث کا جو شروع کی, آخر میں نبی کریم علیہ السلام نے کتنا حسین جملہ, ہر فرمان ہی حسین ہے, فرمایا اور ہمیں کیا بلندی اور اعزاز اور کیا عظمت عطا فرمایا. سچی بات ہے. کیا فرمایا؟ انکم حظی من الامم وانا حظکم من النبیین. فرمایا اوے سارے انبیاء میں تمہارے نصیبوں میں آیا اور ساری امتوں میں تم میرے نصیبوں میں آئے. واہ پیارے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم, ان گناہگاروں کو کیا اعزاز اور کیا عظمت عطا فرما دی. پھر غور کر لو, انکم حظی من الامم وانا حظکم من النبیین. ساری امتوں میں تم میرے نصیبوں میں آئی اور سارے انبیاء میں تمہارے نصیبوں میں آئے. نہیں توجہ فرما, سادہ رنگ میں نبی کریم علیہ السلام فرمانے تسی میرے تے میں تہاڈا, تسی میرے تے میں تہاڈا. تو پھر تسی اے آکھو نا اپنا بنایا ہی تے بنائی رکھی سونے, یہ سانو کسے کانے تجال دے چرنا میں نہ جان دینا, اپنا بنائی رکھی سونے. آج یہ مرزا, یہ قادیانی, یہ زن زر گاڑی ویزا ان چکروں میں ڈال کے ہمارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں. سوچ لینا پھر ایک سودا اللہ رب العالمین سے پہلے ہو چکا اور آج قادیانی ایک سودا کرنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے سودا کون سا ہو گیا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن سے اس کا مال بھی لے لیا, اس کی جان بھی لے لی, خرید لیا. ان اللہ اشترى, مومن سے اس کا مال بھی خرید لیا, اس کی جان بھی خرید لی مفت میں. فرمایا نہ بان لهم الجنہ, بدلے میں جنت عطا فرما دی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن کو جنت ڈکلیئر کر دی,
جنت مومن کے نام کروا دی لیکن مفت میں نہیں، مومن کا مال بھی اس سے خرید لیا، اس کی جان بھی خرید لی اور بدلے میں جنت عطا فرما دی۔ کریم کا کرم دیکھو نا، یہ جان کا خالق کون ہے؟ جان دی تو کس نے؟ مال کا داتا کون ہے؟ مال کا موتی کون ہے؟ یہ مال عطا فرمانے والا کون ہے؟ ہاں عطا فرما کے بھی کہتے ہیں منگتے کا بھلا ہو، یہ تو پہلے ہی اللہ رب العالمین کا ہے، پھر بھی فرماتا ہے مومن سے اس کا جان بھی اس کا مال بھی خرید لیا، بدلے میں جنت عطا فرما۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سودا ہو چکا نا جی، سودا ہو چکا نا۔ آج مرزائی سودا کرتا ہے کیا؟ زن لے لے، زر لے لے، ویزا لے لے، بگلا لے لے، کار لے لے، مرسیڈیز لے لے، لینڈ کروزر لے لے، کیا اس کانے دجال کو نبی مان لے اور یہ ساری مراعات لے لے تو اس بہکاوے میں نہ آنا، زندگی کا کوئی بھروسہ کوئی نہیں۔ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح فاذا اصبحت فلا تنتظر المساء، شام کر لینا تو صبح کی امید نہ رکھنا، دیکھنی نصیب ہوگی کہ کوئی نہیں۔ صبح کر لے تو شام کی امید نہ رکھنا، دیکھنی نصیب ہوگی کہ کوئی نہ۔ اتنی بے بھروسہ زندگی، تو اس مرزائی کے بہکاوے میں نہ آنا۔ جو رب رحمان سے سودا ہو گیا اس بے کو منسوخ نہ کرنا، اس بے کا اکالہ نہ کرنا، اسی بے کے پکا رہنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی، ہمارے دین کی، ہمارے جان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا